آج تک آپ لوگوں نے صرف سنا ہوگا کہ دجال قیامت کے قریب پیدا ہوگا اور اس کی ایک آنکھیں نہیں ہوں گی اور اس کی وہ آنکھ بیچ میں ہوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دجال کئی ہزار سال پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے اور اس کی ایک صحابی رسول سے ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت سے اٹھے اور ممبر پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، میں بہت خوش ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں پر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ تمہارے نبی کیوں خوش ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تمیم داری کے چچا زاد آئے اور انہوں نے مجھے تمیم داری جو کہ صحابی رسول ہیں ان کے سمندری سفر کا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ سمندری سفر پر تھے کہ سمندری ہوائیں انہیں ایک ایسے جزیرے یعنی کہ آئی لینڈ کی طرف لے گئے جس کی انہیں کچھ خبر نہیں تھی۔ صحابی رسول نے وہاں ایک کالی رنگ کی چیز دیکھی جس کے جسم پر بہت سارے بال نکلے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جساسہ ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ جساسہ کیا ہے؟ تو جساسہ دجال کی جاسوس کا نام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جاسوس سے کہا کہ ہمیں یہاں کا کچھ حال بتا، تو اس نے آپ کو جواب دیا کہ میں نہ تمہیں کچھ بتاؤں گی اور نہ ہی تم سے کچھ پوچھوں گی، لیکن ہاں قریب ایک گرجا گھر ہے، وہاں پر ایک شخص ہے جو تم سے کچھ جاننے کے لیے اور کچھ بتانے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ جب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور کسی کا انتظار شدت سے کر رہا ہے کہ کوئی آئے تو وہ اسے اپنے غم سنا سکے۔ اس بوڑھے شخص نے سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے جواب دیا، میں ملک شام سے آیا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم عربی لوگ ہیں، تم کس بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو اس بوڑھے نے پوچھا کہ محمد کا کیا حال ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے دشمنی کی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تمام لوگوں پر غلبہ دے دیا اور ان کا دین ایک ہے جس میں خدا ایک ہے۔ آج وہ سارے لوگ یعنی عرب کے سارے لوگ ایک ساتھ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ پھر اس بوڑھے شخص نے دوسرا سوال کیا جو ملک شام کے ایک چشمے یعنی لیک کے بارے میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں اور پینے کے لیے بھی اس سے پانی لیتے ہیں۔ اس شخص نے تیسرا سوال کیا کہ عمان بن بیشان یعنی ملک شام کے دو شہر کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت سارے کھجور کے درخت ہیں، اس کی کیا حال ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جواب دیا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے دونوں کناروں سے پانی زور و شور سے بہ رہا ہے۔ جب اتنی بات اس شخص نے بوڑھے شخص نے سنی تو اس نے 3 آہیں بھری اور پھر کہنے لگا کہ اگر میں اس قید سے چھوٹا تو میں اپنے پاؤں سے چل کر زمین کے چپے چپے کا گشت لگاؤں گا، کوئی حصہ مجھ سے باقی نہ رہے گا سوائے طیبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، وہاں میرے جانے کی کوئی سبیل نہ ہوگی یعنی کوئی راستہ نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی، طیبہ یعنی میرا شہر میرا مدینہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مدینے کے ہر چھوٹے و بڑے اور نیچے اور اونچے راستوں پر ننگی تلواریں لے کر ایک فرشتہ متعین ہوگا جو قیامت تک پہرا دے گا اور دجال کو کبھی میرے شہر میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے کہ دجال خراسان کے علاقے سے ظاہر ہوگا۔ اب جب کہ میں نے آپ کو دجال کے بارے میں اتنا سارا بتا دیا تو میں اب اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیات یعنی 1 سے لے کر کے 10 تک روزانہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دجال کے بڑے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، اور یہ دجال کا فتنہ اتنا زیادہ
خطرناک فتنہ ہوگا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ سورہ کہف کی 10 آیتوں کا تلاوت کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ آپ کو کسی بات کا خوف تھا، بلکہ تعلیم امت کی خاطر۔ مجھے یہ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو بالکل اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی جانکاری پانے کے لیے ہمیں فالو کریں، اور اگر آپ کے پاس اپنا بھی کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر و عافیت سے رہیں۔